ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ماہ محرم کو فضیلت و اہمیت کا مہینہ اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں نواز رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں شہادت عطا فرمائی تو ایک ایسے دن میں جو اس کے نزدیک بڑی اہمیت والا دن ہے، 10ویں محرم کا دن یعنی عاشورہ کا دن۔ اس دن کو اس لیے اہمیت حاصل نہیں کیونکہ اس دن سیدنا حسین شہید ہوئے ہیں، بلکہ حضرت حسین کی فضیلت میں سے ایک بات ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اس دن شہادت عطا فرمایا۔ اور ہم ماتم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہ اللہ کی نظر میں زندہ ہیں، لیکن ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہ اپنے رب کے پاس روزی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ آیت شہیدوں کے بارے میں ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں وہ شہداء ہیں جو اپنے رب کے پاس روزی حاصل کر رہے ہیں۔ عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، کہ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ اس روزے کی وجہ سے بندے کے 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ اس قدر فضیلت کی بات ہے کہ ہمیں اس فضیلت کو سمیٹنے کے لیے اس دن روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10ویں کے ساتھ نبی کا یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش اور تمنا کا احترام کرتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عاشورہ کے دن اور ساتھ میں نبی کے دن یا عاشورہ کے ساتھ ساتھ 11ویں کے دن روزے کا اہتمام کریں۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ اس دن سب سے زیادہ شراب کے نشے میں بدمست رہتے ہیں، اس دن سب سے زیادہ خرافات ان کی زندگی میں آتا ہے، اس دن سب سے زیادہ گانے بجانے اور بدعت لہو و لعب کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دن بڑی اہمیت کا اور بڑی فضیلت کا دن ہے۔ اور ایسے بھی ماہ محرم اللہ کی طرف سے ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اس نے حرمت کو اور تقدس کو رکھا ہے کہ اللہ کے حدود کو اس مہینے کے اندر پامال نہ کیا جائے، اس مہینے میں قتل و غارت گری نہ ہو، اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس مہینے میں حرام کا ارتکاب نہ ہو۔ ہم اور آپ کس جگہ پر ہیں؟ ہمارے نوجوان آج کہاں کھڑے ہیں؟ تباہی کے کس دہانے پر ہم پہنچ چکے کہ جس دن کو شریعت کی طرف سے مبارک، مکرم، مقدس، متبرک مانا گیا، اس دن ہمارے یہاں زنا، لوٹ، چوری، ڈاکہ اور شراب، ان چیزوں کا بازار گرم ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس دن نوافل کا، روزے کا، تسبیحات کا اہتمام ہوتا۔ اگر اتنا نہیں تو کم از کم حرام سے تو بچتے۔ آئیے اس مرتبہ محرم اس طرح منائیں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو منایا کہ اس دن روزہ رکھا۔ ہم بھی روزے رکھیں اور اپنے 1 سال کے گناہ کو اللہ سے معاف کروائیں۔ اللہ کے امان میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔